مری ہوئی ماں اچانک 20 سال بعد زندہ ہو جائے تو کیا بیتے گی بیٹے پہ۔ کہانی ہے کرنل حیات کی۔ ان کو پاؤں میں پنڈلی میں بہت سی گولیاں لگی، ہسپتال لے کے آئے تو وہاں پہ ڈاکٹر شاہدہ تھی۔ وہ کہتی ہے ان کا تو آپریشن ہوگا اور لات کاٹنی پڑے گی، آدھی رات کاٹنی پڑے گی۔ اب کرنل حیات کی فیملی ممبر سارے آ گئے، بیوی بچے آ گئے، انہوں نے سگنیچر کر دیے، آپریشن ہو گیا، آدھی رات کاٹ دی، انجیکشن لگا دیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میری لات کا کیا بنا، کہتے ہیں وقت کیا ہوا ہے۔ اب ان کی بیوی کہتی ہے کہ مغرب اور عشاء قضا ہو چکی ہے، اب فجر کی نماز ہونے والی ہے، اذان ہونے والی ہے۔ بڑے غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہتے ہیں کہ مجھ کو وضو کرایا جائے۔ ڈاکٹر شاہدہ کہتی ہیں زخم کچا ہے، منہ مت کرے، ہیرے مت۔ جو کرنل صاحب تھے ان کی فیملی کو معلوم تھا یہ باز نہیں آئیں گے۔ انہوں نے پانی کا بندوبست کیا، نیچے شیٹ بچھائی، ان کو وضو کرائی۔ وضو کرانے کے بعد انہوں نے کیسے بھی بیٹھ کے لیٹ کے نماز ادا کی ہے۔ اور جو فیملی ممبر تھے، ان کی بیوی تھی، بچے تھے، انہوں نے بھی نماز ادا کی۔ ڈاکٹر شاہدہ سے بھی کہا آپ بھی نماز پڑھ لیں، انہوں نے بھی جناب شاید نہیں پڑھنی تھی، شرمندگی میں وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کی، فجر پڑھی، پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر ٹائم پھر کہتے ہیں مجھے وضو کرایا جائے۔ تو ڈاکٹر شاہدہ کہتی دیکھیں اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، آپ جس کنڈیشن میں ہیں آپ بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کیوں ایسے کرتے ہیں؟ زخم خراب ہو جائے گا، نہ پڑھیں نماز، چھوڑ دیں نماز۔ وہ کہتے ہیں نماز تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی سنت ہے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں نماز نہیں میں چھوڑ سکتا۔ اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے۔ ڈاکٹر شاہدہ کو بڑا تجسس ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سنا سکتے ہیں اپنی کہانی کیا ہے، شاید مجھ کو بھی سبق حاصل ہو، میں نماز کی پابند نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں فوج میں بھرتی ہوا تو میرا ایک ہی خواہش تھی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کو دکھاتا، ان کے گلے لگ کے وہ دکھاتا مجھ کو کتنے گفٹ ملے ہیں، کتنے ایوارڈ ملے ہیں۔ ابو نے بتایا تھا جب میں چھوٹا تھا تو آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، بس میں نے فوٹو ہی دیکھی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن پرانا سا کپڑے پہنے آدمی، دیہاتی سا بالکل پینڈو سا آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ابو سے لے کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں تم باہر جاؤ، کچھ پرائیویٹ میں بات کرنی ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے سامنے ابو نے مجھ کو کہا ہو سائڈ پہ جاؤ، آخر یہ دیہاتی سا آدمی کون ہے، کیا بات کرنی ہے پرائیویٹ میں اس کے ساتھ۔ اس سے بات ہو رہی ہے، دروازے کے باہر چھپ کے آ کے سنتا ہوں بات، بہت کوشش کی، آواز نہ سمجھ، معلوم نہ پڑے ہر بات کیا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک دم ابو ہائپر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دفعہ ہو جائے یہاں سے، میرے گھر میں دوبارہ پاؤں قدم مت رکھنا، میں تمہیں لاتیں توڑ دوں گا، میں مروا دوں گا تم کو۔ میں حیران پریشان، ابو آج تک تو اتنا غصے میں ہوتے نہیں، آئی نہیں کبھی، تو کیا وجہ ہے، کون ہے یہ بندہ؟ جلدی سے گھر سے باہر گیٹ کے باہر چلا گیا، وہاں چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ جو ہی وہ بندہ آیا اس کو میں نے روکا، پوچھا کہ آپ کون ہیں، آخر وجہ کیا تھی، ابو آپ سے کیوں لڑ رہے تھے؟ وہ بندہ ایک دم میرے گلے لگ گیا، اس کو ہٹایا، پوچھا آپ کون ہیں؟ ان کی آواز میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پریشان ہو گیا، آخر کیا وہ ماجرا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ماموں ہوں۔ کہ ماموں ہوں؟ کہتے ہیں آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، آخری وقت چل رہا ہے، آپ کے ابو کے پاس آیا تھا کہ غصہ تھوک دیں، ایک بار آ کے مل لیں، انہوں نے بھی وہ دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اگر آپ ملنا چاہتے ہیں اپنی ماں سے تو آپ آگے مل لیں۔ وہ کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو، میری ماں تو بچپن میں جب میں چھوٹا تھا جب فوت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں آپ کے ابو نے جھوٹ بولا تھا، آپ کی ماں زندہ ہے، ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، شاید آپ کے پاس موقع ہے، ابھی مل سکتے ہیں، یہ ایڈریس ہے، یہاں پہ آ جانا۔ لڑکا کہتا ہے آپ جائیں میں آ رہا ہوں۔ لڑکا اندر جاتا ہے، اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کچھ پلان بنایا ہے، اس کی شادی ہے، تو ہم لوگ اکٹھے دوست ہو کے وہاں پہ جا رہے ہیں، 5 7 10 دن لگ جائیں گے۔ ابو کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ۔ اجازت لی ہے، پیسے کو بندوبست کیا، پیسے سب رکھے ہیں، گاڑی لی ہے اور پہنچ گیا۔ جو ماموں نے ایڈریس دیا تھا اس ایڈریس پہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پہ دستک دی ہے، بچیاں دو آئی ہیں اور دیکھا ہے، کچھ پوچھا نہیں ہے اور کہہ دیا آ گیا مہمان آ گیا، آپ کا بیٹا آ گیا۔ جیسے ان کو انتظار تھا کہ میں لازمی آؤں گا۔ ماموں کے دروازے تک آئے، مجھے اندر لے کے گئے، دیکھا صحن میں سفید چادر کے اوپر ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میں سمجھ گئی یہ میری ماں ہے۔
جو تصویر میں دیکھی تھی اور یہ اب سامنے دیکھ رہا ہوں بہت فرق تھا اس کے اندر. آخر ان کے پاس انہوں نے ہاتھ میں پھیلائے ہوئے تھے, گلے ملا. جب گلے ملا تو دیکھتا ہوں کہ نا ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں, میرے گال گیلے ہو رہے ہیں, مجھے بھی آنسو آ گئے. تو وہ کہتی ہیں کہ نا بیٹا اپنا منہ نا میرے منہ سے ہٹا کے رکھ ذرا. کہتے ہیں امی کیوں, کیا ہوا؟ اتنی دیر بعد ملا ہوں, اچھے سے گلے تو ملنے دو. کہتے ہیں بیٹا مجھ کو نا گردوں میں نا مسئلہ ہے, تو میرے اندر سے نا بہت گندی اسمیل آتی ہے منہ سے, آپ کو اسمیل برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہتا ماں ایسی بات نہ کر. آخر وہ ماں کے پاس بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد نا ماں کہتی ہیں, جلدی سے نا ماموں سے کہتی ہیں اذان ہوئی ہے مجھے وضو کرا دو. ماموں اٹھاتے ہیں ان کو, ہلکا سا بچے برتن لے کے آتے ہیں, ماموں وضو کراتے ہیں. میں جلدی سے اٹھا, ماموں کے ہاتھ سے نا وہ برتن لے لیا وضو والا. ماموں اتنے سال سے آپ نے خدمت کی ہے, وضو کراتے ہیں, آج میں وضو کراؤں گا امی کو. امی کو وضو کرایا, امی نے بیٹھ کے نماز ادا کیا, ہم نے بھی نماز ادا کی وہاں پہ. نماز ادا کر کے نا ماں بڑی خوش ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ بکری ہے نا یہ میرا کل سرمایہ زندگی کا, اس کو بیچ کے پیسے لے کے آؤ. کہتا ہے ماں اس کو بیچ کے پیسے کو کیا کرو گی آپ؟ کہتی ہے کہ میں تیرا صدقہ دوں گی. کہتا ہے ماں میں آپ کا صدقہ دوں گا, کتنی دعائیں تھیں میری, میں آپ کو بتاتا میں کتنا بڑا افسر بن رہا ہوں. وہ جاتا ہے گاڑی میں پیسے لے کے آتا ہے, گلی میں کھڑا ہوتا ہے, غریبوں میں پیسے تقسیم کرتا ہے, لاکھوں روپے لے کے آتا ہے. وہاں مسجد کا امام گزر رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے لوگوں میں صدقہ کر رہا ہے, اپنے ماموں کا پوچھ لے. تمہارے ماموں نے اپنے بہن سے پیار کی مثال کام کر دی پورے گاؤں میں, پورے علاقے میں. اپنی زمین بیچ دی, اپنا گھر بک گیا, یہ حویلی رہ گئی بس چھوٹی سی تمہاری ماں کے علاج کے لیے, یہ پیسے اس کو دے دے. وہ پیسے جب تک تقسیم کر چکا ہوتا ہے, تھوڑے سے پیسے رہ جاتے ہیں, کہتا ہے ٹھیک ہے کر لیتا ہوں, ماموں کے لیے بھی کچھ بندوبست کرتا ہوں. اسی رات نا ماموں اپنی بہن کے ساتھ سوتا تھا, کہیں کوئی چیز چاہیے, کوئی دوائی, کوئی کھانسی آ گئی ہے, کہیں لے کے جانا ہے, اٹھانا ہے, بٹھانا ہے. تو اس رات نا بیٹا کہتا ہے میں جس کمرے میں امی سوتی ہیں امی کے پاس ہی بیٹھوں گا, سوؤں گا نہیں. ماں کہتی پتر جا تو سو جا, یہاں میں کھراٹے لیتی ہوں, میرے پھیپھڑے خراب ہیں, عجیب سی آواز نکلتی ہے, ڈر جائے گا. بیٹا کہتا نا ماں اتنے نصیب سے تو ملی ہے, اب میں تجھے جدا نہیں کر سکتا. اور سونا کس نے ہے, میں تو آپ کے پاس بیٹھوں گا, آپ سوئیں. ماں سو جاتی ہے, ماں کے کندھے دباتا ہے, ماتھے پہ دباتا ہے, ہاتھ دباتا ہے, پنڈلیاں دبا رہا ہوتا ہے. اچانک سے نا ماموں دوبارہ کھول کے اندر آتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں کوئی محسوس نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کیا محسوس ہونا تھا؟ کہتے ہیں تمہاری ماں کی سانس بند ہو گئی ہے. کہتے ہیں میرے دل میں دھچکا لگا ہے. تو وہ جب چیک کرتا واقعی ماں کی سانس بند تھی. بہن بھائیوں کتنا پیار تھا. وہ جلدی سے گاڑی نکالی, ہسپتال لے گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا گھنٹہ ہو گیا ان کی سانس یہ فوت ہو چکی ہیں. لو جی ان کو لے کے آیا تو ماموں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تدفین کر سکے. پھر سارے پیسوں کو بندوبست کیا, ماموں کو پیسے دیے, پیسے منگائے اور ماموں کو سارا قرضہ اتار دیا. ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد جو ماں پہ خرچہ کیا ماموں نے, وہ مکان وہ خریدا, وہ زمین جو گروی رکھی تھی بیچی تھی ایک چودھری کے آگے, وہ خریدی. اور اب ماں نا ایک میرے خواہش تھی کہ ماں سے پوچھوں کہ آخر آپ اتنی اچھی ہیں, ابو اتنے اچھے ہیں, آخر کیا مسئلہ بنا, دونوں علیحدہ کیسے ہو گئے؟ ماں نے ایک بات کی تھی, ماں نے کہا تھا بیٹا نہ مجھ سے یہ بات کبھی پوچھنا اور نہ میرے مرنے کے بعد اپنے باپ سے کبھی پوچھنا کہ آخر ہم علیحدہ کیوں ہوئے تھے. کچھ ٹٹولنا نہیں اس کا. آخر ماں کی تدفین سارے کرنے کے بعد ماموں کی زمین بھی خرید لی, جگہ بھی خرید لی. اب نا احسان میرے اتارنے کے لیے اور کچھ طریقہ نہیں تھا. تو جو ماموں کی جوان بیٹی تھی میرے ہان کی تھی, اس سے نا ابو کی رضامندی کے بغیر اسے شادی کر لی. اور اس کے جب میں ماں کو دیکھتا تھا وضو کر کے نماز پڑھتی تھی بیماری کے حال میں بھی, اس دن سے تہیہ کر لیا کہ جو نماز ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ میں کبھی ترک نہیں کروں گا. وہ دن اور آج کا دن ہے, کبھی نماز مس نہیں ہوئی. تو جو بے نمازی ہے نا, کیونکہ فرق صرف نماز کا ہے, مسلمان میں یعنی مومن میں اور کافر میں فرق جو ہوتا ہے نماز کا ہے. آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں, کوئی مہمان بیٹھا ہے, عزیز بیٹھا ہے, دوست بیٹھا ہے, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ کو غیر نہیں ہے,
چلو بعد میں پڑھ لیں گے، جب کوئی خاص پروگرام چل رہا ہے قضا پڑھ لیں گے، نماز ہی ہے نا۔ تو کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہے ویلے دی نماز تے کویلے دی ٹکراں، وہ نماز نہیں ہوتی، وہ لولی لنگڑی نماز ہوتی ہے، وہ صرف آپ نا قرض ادا کر رہے ہیں، فرض ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سچا پکا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔